جب قرآن کریم کی تفسیر تو وہ انہیں اس اصطلاح کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اصول مہمہ اور اصول ممدہ۔ چار اصول قرآن کے ایسے ہیں جن پر تمام نبیوں کا، تمام آسمانی کتابوں کا اتفاق رہا ہے۔ وہ چار جنہیں اصول مہمہ کہا جاتا ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے، پہلا اصول ہے التوحید، اثبات التوحید، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے اصول مہمہ میں سے اثبات الرسالہ، انبیاء کی رسالت کو ثابت کرنا، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا۔ یہ قرآن کے دوسرے اصول میں سے ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر تیسرا اصول جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے صداقت الکتاب۔ قرآن کریم اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ میری کتابیں اور آخری کتاب قرآن مقدس یہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو مختلف پیرایوں سے بیان کرتا ہے، جسے جب ہم بیان کرتے ہیں تو قرآن کی عظمت پہ کتنی آیتیں پڑھتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے، یہ آتا ہے سارا اس تیسرے نمبر پہ۔ اور چوتھا اصول ہے قرآن مقدس کا ایمان بالآخرت، توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت۔ چوتھے نمبر پہ قرآن عقیدہ آخرت کو ذکر کرتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جس سے ہم پہلے پارے ہی سے شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یہ ایمان بالآخرت ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان چار کو اصول مہمہ کہا جاتا ہے۔ چار اصول ان چاروں اوپر والوں کے لیے ممدہ ہیں۔ یہ چار تب چلیں گی جب پہلے نیچے والی چار سے اوپر والوں کی امداد کی جائے گی، تعاون کیا جائے گا۔ میں نے جو پہلے چار ذکر کیے ان کی تائید میں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے چار کی ضرورت ہے۔ وہ چار کون سی ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے تو مسئلہ توحید ثابت ہوگا، اور مسئلہ توحید ہی کے لیے اللہ کے راستے میں لڑو گے۔ دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، جو میرا آج کا موضوع ہے، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اوپر کے چار اصول پھیلیں تو اس کے لیے آپ کو اپنا مال بھی لگانا پڑے گا۔ اور ان میں سے تیسرا ہے تنظیم، کہ یہ کام تب ہوگا جب آپ مسلمان منظم ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو کیسے منظم کیا جائے گا، کیسے اکٹھا کیا جائے گا، یہ قرآن کریم کا ایک اصول ہے۔ انشاءاللہ جب دورہ تفسیر پڑھیں گے تو پھر ہم ذکر کریں گے۔ اور قرآن کریم کے ان چار اصولوں میں سے آخری اصول ہے آداب۔ آداب، اخلاق کیا ہوں گے، یہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ تو ان 6-8 اصولوں میں سے ایک اصول ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو آج کا مسلمان تقریباً چھوڑ چکا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی دہری ہیں، وہ خرچ کرنے کا ان کے ہاں فنڈنگ کا ایک سلسلہ موجود ہے۔
اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مشن اور پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لیں تو یہاں فنڈنگ اور یہاں اسلام کے لیے ایک منظم کام کرنا تو کجا، یہاں تو مسجد کا بل آئے تو ایک مہینہ 30 تاریخ کو بل آتا ہے تو اگلی 30 تاریخ تک اس کے لیے چندہ مانگا جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، بل آ گیا۔ اور کہیں تو مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ محراب میں بل ہی لٹکا دیتے ہیں، بھئی یہ تعویذ لٹک رہا ہے، دے دو۔ اور ہماری سوچ یہ ہے، ہم اتنے تنگ نظر ہیں مسلمان کہ ہم کسی مومن بھائی پہ لگائیں گے کیا؟ ہم اپنے کسی مومن کو اچھا کھاتا ہوا نہیں برداشت کر سکتے ہیں اپنی کمائی سے۔ اگر اپنی محنت سے کسی نے کوٹھی بنگلہ گاڑی خریدی ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو اڑنے لگ گیا ہے، تو اب یا تو اس سے دل میں نفرت پیدا ہوگی، یہ کم درجہ ہے، اور زیادہ اگر بس چلے گا تو ہم کریں گے چلو اس کے لیے کوئی کھڈا کھودیں۔ یہ ایک سوچ ہے جس سے ہم تباہ ہیں۔ دوسری سوچ ہماری یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی اچھی گاڑی، اچھے گھر میں کسی داڑھی ٹوپی پگڑی اور تسبیح والے کو دیکھ لیا، کسی عالم حافظ قاری کو دیکھ لیا، کسی مفتی شیخ الحدیث یا کسی امام کو دیکھ لیا، سب سے پہلے اسی کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس کو برا دیکھیں گے۔ یہ عالم ہے، پراڈو میں گھوم رہا ہے، یہ عالم ہے یار، اس کی کوٹھی دیکھو ادھر جا کے، یہ تو عالم ہے، اس کی کوٹھی دیکھو۔ اور پھر اپنی جگہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، دعا کرو دین آسمان تک پہنچ جائے، خاک پہنچے گا۔ جب ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ہم دین اور دینداروں کو ذلیل ہی دیکھنا پسند کریں، ان کو مانگتا ہی ہمیں دیکھنا پسند آئے، ہمیں کو مانگتا ہی دیکھیں تو اچھا لگے، جس مذہب اور جس دین کے پیشوا کا یہ حال ہو کہ اس مذہب کے ماننے والے اس کو مانگتا ہوا تو اچھا دیکھیں، لیکن اس کو لگاتا ہوا اچھا نہ دیکھیں، اس کو بھیک مانگتا ہوا تو اچھا دیکھیں، لیکن اس کو اچھا کاروبار کرتے ہوئے نہ دیکھ سکیں، تو سمجھو آپ کی یہ اتنا کافی ہے۔ یہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا کیا ہے کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین پہ، دینداروں پہ، فقیروں پہ، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زکوٰۃ اور صدقات کا فلسفہ ہی یہ بیان کیا ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ صدقہ ان کے مالداروں سے لیا جاتا ہے اور ان کے فقیروں پہ لٹایا جاتا ہے، تاکہ ان کے فقیر بھی ان کے امیروں جیسی زندگی گزار سکیں۔ اسلام کا یہ فلسفہ ہے۔ آپ آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ میں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کی صفت اللہ نے یہی ذکر کیا ہے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی صفت ہم میں ناپید ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں، چونکہ انسان بخیل ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی مزاج کو دیکھ کر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، قُلْ میرے پیغمبر کہہ دیجئے، إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے۔
جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ 10 بھائی ہیں، 9 بھیک مانگ رہے ہیں، 10ویں کو اللہ نے نواز دیا ہے، ایک کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہے، اور باقیوں کو اس کے در کا منگتا بنا دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام تخت بادشاہی پہ، اور باقی چندہ لینے آئے ہیں کہ نہیں؟ یہ کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو دکاندار بنایا تو کسی کو اس کی دکان میں ملازم بنایا، کسی کو بنگلے کا مالک بنایا تو کسی کو اس کا چوکیدار بنایا، کسی کو لاکھوں کروڑوں کی گاڑی دی تو کسی کو اس کا ڈرائیور بنایا۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ اور یاد رکھ لی، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ یاد رکھ لو، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تم جو بھی خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ نہیں کہا کروڑوں، جتنا بھی خرچ کرو اللہ کے لیے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا انداز دیکھیے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 174۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات کو دن کو، یہ نہیں دیکھتے صبح ہوگی، یہ نہیں دیکھتے رات ہوگی، رات میں بھی دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیةً، چھپے چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، مخفی طریقے سے بھی، وعلانیةً، اور جہاں ضرورت ہو اعلانیہ خرچ کرنے کی تو وہاں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور ساتھ فرمایا اجر تو اپنی جگہ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے۔ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے، اللہ اس سے خوف و خطر دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل سے غم دور کر دیتے ہیں۔ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے لگانے میں یہ فائدہ ہے۔ ایک عجیب سی بات ذہن میں آ گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ سننا پسند کریں گے؟ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ جنگل میں ہے، اس نے اپنے سر کے اوپر دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس بادل میں سے آواز آتی ہے، اسق حدیقت فلان، اسق حدیقت فلان، او بادل کے ٹکڑے جا اور فلاں شخص کی زمین، اس کے باغ کو سیراب کر کے آ۔ یہ وہ جھوٹے قصے نہیں ہیں، صحیح حدیث ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی، جلدی جا اور فلاں شخص کی کہ باغ کو سیراب کر کے آ۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بادل کا ٹکڑا چل پڑا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا ہوں۔
دیکھتا ہوں تو وہ جا کے ایک پتھریلی زمین پہ برسی، پتھریلی زمین ہے، وہ بادل کا ٹکڑا وہاں خوب برسا، جب برسا تو اس کا سارا پانی نالے کے ذریعے بہنے لگا، میں پانی کے پیچھے چل پڑا ہوں کہ یہ جائے گا کہاں۔ پانی چلتے چلتے ایک شخص کے باغ تک پہنچا، دیکھتا ہوں تو باغ میں ایک شخص بیلچہ لیے کھڑا ہے اور پانی کے لیے راستے بنا رہا ہے، لائنیں سیدھی کر رہا ہے، ادھر بہے ادھر بہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے یہ نظارہ دیکھا تو باغ والے سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ باغ والے نے نام بتایا اپنا، جب نام بتایا تو نام بھی وہی ہے جو اس نے بادلوں سے سنا تھا، بادلوں سے جو آواز آئی تھی وہی نام ہے۔ تو باغ والا زمیندار کہنے لگا میرا بھائی اتنے تعجب سے آیا ہے اور میرا نام جو پوچھا ہے وجہ تو بتا، کیوں نام پوچھا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے یہ تو بتا، میں نے تیرا نام بادلوں سے سنا ہے اور یہ آواز سنی، اس کے حدیقت فلاں نے کہ فلاں تیرا نام لیا گیا کہ اس کے باغ کو سیراب کر کے آ جا۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس باغ میں کرتا کیا ہے کہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا تو اور تیرے لیے پانی کا یہ انتظام ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جب تو نے پوچھ ہی لیا آج میں بھی اس راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ کہنے لگا سن لے، میں جب بھی باغ میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جب باغ سے پیداوار تیاروں کے سامنے آتی ہے میں نظر ڈالتا ہوں، 3 حصے کر دیتا ہوں، سب سے پہلا حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ پورے باغ کی پیداوار کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہوں؟ 3 حصوں میں۔ ایک حصہ پہلے نمبر پہ اللہ کے لیے، غریبوں فقیروں ضرورت مندوں پہ صدقہ، دوسرا حصہ میں اپنے اہل و عیال گھر کے لیے رکھ دیتا ہوں ان کی ضرورت کے لیے، اور تیسرا حصہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ باغ میں دوبارہ لگانے کے لیے کام آئے، باغ کے اخراجات اس سے پورے ہوں۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کہ جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کے بڑھانے کے لیے غیبی انتظام کر دیتا ہے جو اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، آئیے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے اور ارادہ کیجئے۔ ایک شخص تھا، ایک عالم، بلکہ ایک صحابی کے متعلق ہے کہ جب بھی مسجد جاتے تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے تھے۔ ایک دن وہ مسجد جا رہے ہیں تو پیاز کی یہ گنڈی ہے، ایک دانہ پیاز اس کے ہاتھ میں، کسی نے کہا اللہ کے بندے یہ تو مسجد میں لے جانا ہی ٹھیک نہیں ہے، اس سے تو بو آتی ہے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں جب بھی اللہ کے گھر جاتا ہوں صدقہ ضرور کرتا ہوں وہاں باہر، یہ مسجد نہیں لے کے جاؤں گا، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو پیاز کا یہ ایک دانہ ہی صدقہ کر دوں گا۔ یہ جذبہ ہو، اللہ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے انفق علیک، انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا، میرا بندہ تو لگا میں تجھ پہ لگاؤں گا۔ لیکن چونکہ مال انسان کی دل کی گہرائی تک پہنچا ہوا ہے، کیا کیا جائے گا؟ ہمارے ہاں فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح الوقایہ، میں پڑھاتا رہا کافی عرصہ، تو اس کے حاشیے میں ایک لفظ ہے وہ اب تک مجھے یاد ہے، وہ اس میں لکھا ہے کہ مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّ الْقَلْبَ يَمِيلُ إِلَيْهِ، مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ دل اس کی طرف
مائل ہوتا ہے، دل کا میلان اس طرف بہت ہوتا ہے، طبیعت اس طرف بہت مائل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو بچہ جو کسی چیز کو نہیں جانتا پیسے وہ بھی جان لیتا ہے، پہلی پہچان اس کی یہ ہوتی ہے، نوٹ، پیسہ، سکہ جان لیتا ہے۔ اور اس بازار میں جا کے دیکھ لو، جس پاگل کو اپنے کپڑوں کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوٹ کو وہ بھی، یہ پھینکنے کی چیز نہیں ہے، اتنی اس کی انسان کی طبیعت میں آ گیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، میرے بندے، پرہیزگار بندے، وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ یطعمون الطعام، کھانا کھلاتے ہیں، کیوں؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں آ کر۔ کس کی محبت میں؟ اللہ۔ اندازہ لگائیں، میں کہتا ہوں ان لوگوں کی محبت اللہ کو کتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی محبت کو بھی قرآن بنا دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ یتیما واسیرا، مسکینا ویتیما واسیرا، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو، کوئی قید میں ہے اسے کھلاتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں، کوئی یتیم ہے ضرورت مند ہے اس پہ لگاتے ہیں، کوئی مسکین ہے اس پہ لگاتے ہیں۔ اور کہتے بھی کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کوئی لالچ نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں کہ تم ہماری تعریفیں کرو، تم ہمارے گیت گاؤ، تم پہ جو لگایا ہے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کیا انداز سکھایا قرآن نے۔ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے۔ اور آخری لفظ کیا؟ ولا شکورا، جو تمہیں کھلایا تو یہ بھی نہیں کہتے کہ کم از کم شکریہ تو ادا کر لو۔ قرآن کا فلسفہ ہے کسی پہ لگاتے ہو تو یہ امید بھی نہ کرو کہ وہ آپ کا کیا ادا کرے؟ شکریہ ادا کرے۔ جب ایسے لوگ خرچ کریں ان کو بدلہ کیوں نہ ملے، ان کے مالوں میں برکت کیوں نہ ہو، ان کا ضمیر کیوں نہ مطمئن ہو۔ اور جب انسان کی حالت یہ ہو کہ اس کے جیب میں بچھو پڑے ہوں، اگر جیب کی طرف ہاتھ جائے تو کہیں ڈس نہ مار دے، ڈس نہ لے۔ میرے دوستو، دین یہ بھی ہے، ہم نے چند چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے لیکن اس کی خبر بھی نہیں ہے کسی کو۔ اور قرآن ہمیں عجیب انداز ہے، ذرا آئیے آج میں آپ کو سورہ حدید کی ایک جھلک اپنے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ کا ایک انداز۔ قرآن پڑھو گے نا، واقعی ہم نے جن سے قرآن پڑھا ہے، اپنے استاد کا نام اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے تو انہی سے پڑھا ہے، باقی بات ساری لکھی ہوئی ہے، قرآن ہی ہے، لیکن یہ انداز میں کہاں سے لاؤں گا؟ سورت کا نام سورت الحدید ہے، 27واں پارہ ہے۔ میرے شیخ ذکر کرتے ہیں اس سورت میں، اس سورت کا دعویٰ یہ ہے، اس سورت میں اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے 5 وجوہات سے۔ کتنی وجوہات سے؟ 5 وجوہات سے۔ کیا کمال ہے، کیا انداز ہے قرآن سمجھانے کا، اور میرے رب کے کلام میں کیا تاثیر ہے۔ فرمایا
الترغیب الی الانفاق بالوجوہ الخمسہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو 5 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ، پہلی وجہ، ان المال للہ، اللہ کا انداز ہے، ان المال للہ فانفقوا، او انسانوں مال اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے، جب تمہارا نہیں ہے تو اسے خرچ کرو۔ یہ سورہ حدید میں ہے، اور کہاں ہے ذرا سنیے، قرآن کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ فرمایا آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو اس میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ، جس مال میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تمہارا نہیں ہے، پہلے کسی اور کا تھا، وہ مر گئے، اب تم قائم مقام ہو گئے ہو، تو اشارہ ہے تم بھی چلے جاؤ گے، یہ کسی اور کے پاس رہے گا، تمہارا نہیں ہے، تم صرف یہاں نائب جانشین ہو کسی کے۔ اچھا، فرمایا جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن کہتا ہے ان المال باق منکم الی اللہ، او انسانوں یہ مال تم سے رہ جائے گا اللہ کے پاس، سارے چلے جائیں گے، مال کس کے پاس آخر میں رہے گا؟ یہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں جو کہتا تھا اے بننا میرا ہے، یہ پٹی میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، وہ میرے والے سارے چلے گئے ہیں، اور آج جو ہم میرا کر رہے ہیں تو یہ بھی سارا کس کے پاس رہے گا؟ تو جب آخر میں رہنا ہی اللہ کے پاس ہے تو اب اسی کے حکم پہ خرچ کر لو۔ ان المال باق منکم الی اللہ، یہ مال تم سے اللہ کے پاس رہ جانے والا ہے، لہذا خرچ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اس انداز کو سمجھیے، قرآن کہتا ہے ما لکم اللہ تنفقوا، کیا ہو گیا لوگوں مسلمانوں، تم اللہ کے لیے مال نہیں خرچ کرتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث، یہ جتنی بھی تم میراث کرتے ہو ساری چلے جاؤ گے، یہ ساری میراث کس کے لیے ہے؟ تو پھر جب تمہارے ہاتھ نہیں آنا تو اس کی رضا کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتنے انداز ہو گئے؟ 2۔ تیسرا انداز، تیسرا طریقہ، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ سلمت ان المال لکم، مان لیا، کیا عجیب انداز ہے، سلمت ان المال لکم، تسلیم کر لیا میں نے کہ یہ مال تمہارا ہی ہے، لیکن فاتوہ للہ بطریق القرض، تو اگر نہیں مانتا کہ جی اللہ کا نہیں ہے میرا ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں چلو تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ تیرا ہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا کر
قرض کے طور پر دے دے. اللہ اکبر. میرا دوست کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سلم تو مان لیا ان المال لکم کہ مال تمہارا ہی ہے، لیکن فاتو للہ بطریق القرض، قرض حسنہ کے طور پہ اللہ کو دے دو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا سورہ حدید آیت 11 میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے؟ کون قرضہ مانگ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ غنی ہے، حالانکہ اللہ کو قرضوں کی ضرورت ہے. یہ تیرے مزاج کے مطابق بات کی ہے کہ چلو ویسے کسی کو نہیں دیتا تو کیا دیتا ہے؟ قرض دے دے. تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے قرض دے دے. اور قرض کے لیے اصول دنیا میں یہی ہے کہ قرض دو گے تو اضافہ نہیں لے سکتے. قرض دو گے، لاکھ دیا 1.5 نہیں لے سکتے. لوگے تو کیا بن جائے گا؟ او بولو. اور سود کیا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے منع ہے، مجھے قرض دے میں 2 چند کر کے دوں گا واپس. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے لیے اسے 2 چند کر دیں گے، دگنا کر دیں گے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے عزت کا بدلہ ہے. ذلیل کر کے بھی قرض واپس نہیں ملے گا، ملے گا تو کس کے ساتھ؟ عزت کے ساتھ. اللہ اکبر. کتنے انداز؟ 3. چوتھا انداز، چوتھا طریقہ، چوتھی وجہ فرمایا ان المال زینۃ وتفاخر وانہ لیس الا المتاع. کہ مال جو ہے یہ زینت ہے. کیا ہے؟ ہاں، خوبصورتی ہے، جمال ہے، آرائش ہے، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے. میری کوٹھی پڑوسی کے کوٹھی سے بہتر ہے، میرا مکان چچا کے مکان سے، یہ فخر ہے. اور سن لیجئے فرمایا مال زیب و زینت ہے، اور یہ کیا ہے؟ الا المتاع، یہ متاع ہے. کیا ہے؟ اب ہری پور والے کہیں گے جی ہم تو متاع نہیں جانتے. امام اصمعی نے متاع کا معنی کیا ہے اور کمال کر دیا ہے. کہتے ہیں دیہات میں گھوم رہا ہوں، دیہاتیوں کی بولی جو ہوتی ہے وہ خالص ہوتی زبان. دیہات میں گھوم رہا ہوں، ایک عورت لگی ہوئی ہے بدو، برتن دھو رہی ہے. ہنڈی کو اس نے اندر سے مانجا. تو ہنڈی کو صاف کرنے کے لیے ہمارے ہاں گھروں میں ایک ٹاکی استعمال کی جاتی ہے. کئی جگہ کپڑے کی ہوتی ہے اور کئی علاقوں میں گھاس وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ستھری گھاس، اس کو کاٹ کے نا اندر سے مانجا جاتا ہے. تو اس کو جب صاف کیا، پاس رکھا اس کو، اس ٹاکی کو، کتے نے دیکھا، فوراً اس پہ منہ ڈالا اور ٹاکی لے کے بھاگ گیا کتا. وہ بدو عورت کیا کہتی ہے؟ چیخ کے کتے کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور کہتی ہے جاء الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبل. کتا آیا، متاع اٹھایا اور پہاڑ کی طرف بھاگ گیا. امام اصمعی سمجھ گئے، کہنے لگے مجھے قرآن کی بات سمجھ میں آ گئی. اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت یہ متاع ہے، وہ ٹاکی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ٹاکی بھی نہیں میرا دوست، کیونکہ ٹاکی پہ کتے کو دھوکہ کس وجہ سے پڑا تھا؟ اس کے اوپر ہلکی سی تری لگی ہوئی تھی، کیونکہ برتن میں سالن پکا تھا نا، تو اس ٹاکی کے اوپر ہلکی سی گھی کی کیا لگی ہوئی تھی؟ تو اس نے سمجھا کہ یہ کھانے کی چیز ہے، تو کتے کو دھوکہ آ گیا. تو میرے رب نے یہ پوری بات ایک لفظ میں ذکر کر دی کہ پوری دنیا صرف کیا ہے؟
متاع ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ان اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ فرمایا وما الحياة الدنيا، یہ زندگانی قریب کی زندگانی نہیں ہے، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ او دھوکے والی ٹاکی یار۔ تو جب مال کی یہ حقیقت اللہ نے بتائی، فرمایا اب دل میں جگہ نہ دے، اب میرے دین کے لیے لگا دے، لگا میرے دین پہ۔ چوتھی وجہ، پانچویں وجہ فرمایا لیس فی الاموال رفع الغموم والہموم، او میرا بندہ مال اگر تو اس لیے جمع کرتا ہے میرے غم دور ہو جائیں، میری پریشانیاں مصیبتیں ٹل جائیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لے، بات پکی ہے، مال غم مصیبتیں دور نہیں کر سکتا۔ کیا انداز ہے، یہ پانچواں طریقہ ہے۔ اگر آخری بات کہ مال اس لیے اکٹھا کرتا ہے کہ یہ کیا دور کریں گے مجھ سے، غم دور کریں گے، ہم دل کی پریشانیاں دور کریں گے، تو یہ بھی سن لے نہیں دور ہوتی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا انداز ہے، ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، یعنی زمین میں کوئی مصیبت یا تمہارے بدن کے اندر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہ مال نہیں۔ فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ تیرے پیدا کرنے سے بھی پہلے ہم نے لکھ دیا ہے۔ اس نفس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کو غم تکلیف پہنچنے والی تکلیفیں ہم نے کیا کر دی تھیں، لکھ دی تھیں۔ جب یہ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہیں تو اب تو ذہن بنا رہا ہے کہ یہ تکلیفیں مجھ سے مال کیا کرے گی، ٹال دے گی، یہ غم مال دور کر دیں گے۔ بلکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ مال جتنا زیادہ ہے غم اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس پریشانی میں نہ رہے سوچ میں کہ یہ میرے لیے مصیبتیں ٹالیں گی، نہیں، مصیبتیں لانے والا بھی میں اور اسے ہٹانے والا بھی میں ہوں۔ تیرے پیدا کرنے سے پہلے میں نے لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ قرآن کا انداز ہے، اور یہی سورۃ الحدید کا دعویٰ ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ مال لگاؤ، مال خرچ کرو میرے دین پہ، میں تمہیں بدلے دوں گا۔ اور یہ نہیں اگر نہیں دے سکتا اور طریقے سے کہتا کہ میرا ہی ہے، چل تیرا ہی صحیح، تیرا مال، مجھے قرض حسنہ تو دے دے۔ اور قرض بھی یہ نہیں کہ آج میں نے لیا کل اتنا ہی دوں گا، نہیں، اسے بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ اور میرے ایک جمعے کا بیان تھا اللہ سے تجارت، اس میں نے یہ بھی بتایا کہ بڑھائے گا بھی کتنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 گنا سے لے کر بغیر حساب۔ تو گن بھی نہیں سکے گا، تو حساب بھی نہیں کر سکے گا، میں اتنا بڑھا کے دے دوں گا۔ جب یہ بندہ سنتا ہے نا تو دل سے ویسے ہی وہ بخل کنجوسی کیا ہوتی ہے،
ختم ہوتی ہے دور. اللہ ہمارے دلوں کا زنگ ایسے دور کرتا ہے. قرآن دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے بہترین جو ہے نسخہ ہے. اور ایک بات آپ کو اور سنا دوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس پہ مستقل جمعہ پڑھایا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، کہ اللہ نے ان 5 باتوں کا انہیں حکم دیا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ صدقہ کرو، اس لیے کہ صدقے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو ڈاکوؤں نے، دشمنوں نے گھیر لیا ہو، بالکل ویرانے میں اس کو گھیر لیا اور اس کے ہاتھ باندھ دیا اور اس کا سر قلم کرنے لگیں تو یہ کہہ دے کہ بھائی